بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم حول النور والعمل لقول الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله فبلغ العلم وان العلماء هم ورثة الانبياء. وذلك من اخذ بحمد وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سأل الله له تجرا من الجنه. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها الا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع الحكم ما كنا في اصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر: لو وزيكم السمسامة على حاله واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين وحكماء علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يرى بالناس بسماع العلم قبل كباره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری بخاری میں 3 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. نمبر 1 مسئلہ، نمبر 2 مسئلے کی دلیل، یہ امام بخاری کا ذوق ہے. نمبر 3 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کی سند پیش کرتے ہیں جسے ہم صحیح بخاری کا مسئلہ کہتے ہیں، اسے محدثین کی زبان میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں. اسی کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم. امام بخاری کے تمام مسائل کے تراجم شروع ہوتے ہیں. پہلے تو امام بخاری ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کا امام بخاری دلیل بیان کرتے ہیں، اور دلیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں کبھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، کبھی اس میں حدیث مرفوع پیش کرتے ہیں، کبھی حدیث موقوف پیش کرتے ہیں، اور بسوں کا آثار اصلاف کو پیش کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسئلے کی دلیل قرآن نہیں ہے، اور مسئلے کی حدیث مرفوع وقوف اور مقتدی ہے، اور مسئلے کی دلیل ہمارے اکابر علماء سے. میں تفصیل سے بات کرنا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بخاری کا ذوق ہے. نمبر 3 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دلیل احادیث کی سند پیش کرتے ہیں. سند کے بارے میں 2 باتیں ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً مزاج یہ ہے کہ جس حدیث کی سند زیادہ صحیح ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. حالانکہ بخاری میں یہ ذوق نہیں ہے. کبھی کبھی حدیث سند میں قوت زیادہ ہوتی ہے لیکن عمل اس پر نہیں ہوتا. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب ما یذکر فی الفاخذ، کہ یہ رام سطر ہے یا رام سطر میں. اس پہ 2 حدیثیں پیش کی. ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، سوار تھے، حضور کی سواری جا رہی تھی. انس فرماتے ہیں کہ حضور کا رحمت جو تھا وہ تھوڑا سا ہٹا تو میں نے حضور کا رام دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سطر کو تحمت اٹھایا اور میں نے ان کے رام کو دیکھ لی. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رام سطر نہیں ہے. اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث پیش کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول پیش کیا الفخذ سطر، الفخذ عورت. اس سے معلوم ہوا کہ رام یہ سطر ہے. اب ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رام سطر نہیں ہے، ایک سے معلوم ہوتا ہے سطر ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس اسند، حدیث انس کی وہ روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سند سطر نہیں ہے، یہ قوت میں مضبوط ہے، سند اس کی قوی ہے، لیکن عمل کس پہ ہے؟ دوسری فرمایا حاضر احوت، لیکن احتیاط یہ عمل اس پہ کریں جس کی سند کمزور ہے. تو یہ جو ہمارا مزاج بنا جس کی سند مضبوط عمل اس پہ کرنا چاہیے، یہ امام بخاری کا ذوق نہیں ہے. اس لیے بخاری کا نام لینے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری کا ذوق کیا ہے. ہمیں مسلک بھی سمجھنا چاہیے اور منہج بھی سمجھنا چاہیے. مسلک کا معنی عقیدہ جمع مسائل ہے، منہج کا معنی صاحب کتاب کا ذوق ہے. احناف اس مسلک کو بھی سمجھتے ہیں، احناف کے منہج کو بھی سمجھتے ہیں. غیر مقلد امام بخاری کا مسلک بھی نہیں سمجھتا، منہج بھی نہیں سمجھتا، اس لیے اپنی نسبت بخاری کی طرف نہیں کرتا، صرف سلفی کہہ کے گزارا کرتا ہے. حالانکہ سلفی وہ جو اسلاف کو مانے، خلفی وہ جو بعد والوں کو مانے.
جو ان کو خود کو خلفی کہنا چاہیے، سلفی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں باتیں بہت ساری ہیں، میں صرف اس میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں۔ ایک اس میں آیت ذہن میں رکھیں، ایک حدیث ذہن میں رکھیں۔ آیت ہے لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اس آیت کے تحت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر عزیزی میں کلام کیا بڑا دیکھنے والا ہے، تفسیر حقانی میں اس پر کلام وہ بھی دیکھنے والا ہے اس آیت کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ ترک تقلید کے 3 نقصان۔ ہاں یہ پوری بحث نہیں ہے، یہ میں ویسے بحث سمجھا رہا ہوں۔ ترک تقلید کے 3 نقصان، ایک دنیا میں، ایک قبر میں، ایک آخرت میں۔ دنیا میں ترک تقلید کا نقصان کیا ہے؟ انسان کو صحیح راستہ نہیں ملتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھسلتا رہتا ہے، صحیح رخ پہ نہیں چلتا۔ اور قبر میں ترک تقلید کا نقصان کیا ہے؟ کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، باب ان المیت یسمع خفق النعال، اس کے تحت موجود ہے کہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ ما ربک ما نبیک ما دینک، یہ جواب نہیں دے گا تو جواب میں کیا کہے گا؟ قلت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس کو ماریں گے، حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتے اس کو ماریں گے، اور ماریں گے کس کے ساتھ؟ بمطرقۃ من حدید، لوہے کے گرز، ما بین اذنی، اس کن پٹی پہ ماریں گے، اور یہ آدمی چیخے گا، اور چیخ پر جب یہ چیخے گا فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، ماریں گے بھی اور جملہ بھی کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا۔ یہ لا دریتا ولا تلیتا کا معنی علامہ کرمانی نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا لا دریتا ولا تلیتا، اس کا معنی ہے ای ما علمتا بالاستدلال وما اتبعت بالتقلید بالعلماء فیما یقولون، تجھے تو جانتا بھی نہیں تھا، تقلید کر کے مانتا بھی نہیں تھا، تو فرشتے ماریں گے اور ساتھ کہیں گے تو یار کر لیتا قبر میں۔ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، کسی حنفی کی، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ تو قبر میں نقصان کیا؟ فرشتے گرز ماریں گے، جوتے ماریں گے۔ اور حشر میں نقصان کیا ہوگا؟ لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، تفسیر عزیزی میں ہے لو کنا نسمع ونعقل، ناقل کا معنی ہے نعلم، نسمع کا معنی ہے نقلد، یعنی کاش میں دلیل سے جانتا ہوتا کہ دلیل والے کی بات کو مانتا ہوتا۔ نسمع کا معنی ہمیشہ سننا نہیں ہوتا، بلکہ نسمع کا معنی ہوتا ہے سن کر قبول کرنا۔ اور سماع موتا پر یہی جھگڑا چلا ہے ان سماع موتا میں، تو لوگوں نے کیسے سماع موتا کی نفی ہے؟ سماع موتا کی نفی نہیں ہے، سماع قبول کی نفی ہے۔ آپ جلالین میں دیکھیں اٹھا کے ایک سماع نافع و سماع قبول، تو نسمع کا معنی نہیں کہ میں سنتا نہیں تھا، نسمع کا معنی ہے کہ میں بات مانتا نہیں تھا۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے حمد کی اللہ نے سنی ہے، اس کا معنی جس نے حمد بیان کی اللہ نے اس کی حمد قبول کی ہے۔ اور یہ ہمارے عرف میں ایسی بات چلتی ہے۔ عرف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گورنمنٹ سیٹ نکال دی ہے، اس پہ 100 درخواستیں مانگتی ہے، 100 بندے کا انٹرویو ہوتا ہے، لیکن سیٹ ایک اس نے بھرتی ایک بندہ کرنا ہوتا ہے، اور جس ایک کو گورنمنٹ سلیکٹ کرتی ہے تو رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو تمہاری اللہ نے سن لی ہے، مبارک ہو تمہاری اللہ نے، جسے باقی جو درخواست ان کی اللہ نے نہیں سنی، اس لیے ایک کی سنی، مطلب کیا تھا؟ درخواستیں سب نے دی ہیں، تمہاری درخواست قبول ہو گئی۔ یہ ہمارے محاورات میں بھی نسمع ناقل کے معنی میں آتا ہے۔ تو لو کنا نسمع ناقل کا معنی کیا ہے؟ کہ لو کنا نقلد او نعلم، یہ ہماری رائے نہیں ہے، تفسیر عزیزی میں ہے، محدث دہلوی اور تفسیر حقانی میں ہے، ان حضرات کی رائے ہے۔ تو جو آدمی تقلید نہیں کرتا، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، قبر میں جوتے لگتے ہیں، آخرت میں جہنم ملتی ہے۔ یہ اتنا نقصان ہے ترک تقلید کا۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، خود ہم جیسے مولوی کو نہیں پتا کہ تقلید کتنی اہم ہے، تو ہم بھی آزاد ہوتے ہیں، اور اگر یہ اندازہ ہو جائے تقلید کتنی اہم ہے، پھر بندہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، آزادی سے نکلتا نہیں تقلید۔ دوسری بات یہ جو حدیث میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس حدیث کی روشنی میں قاسم العلوم والخیالات والی دارالمومنین مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب بحث فرمائی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس آپ پڑھیں، تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، ایک ابن عباس کا اثر ہے، اس کا جواب دیا ہے اور کھل کر بات کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر کیا ہے کہ فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں، تمہاری زمین کی طرح 6 زمینیں ہوتی ہیں، اور ہر زمین میں آدم کا آدم کو، نوح کا نوح کو، ابراہیم کا ابراہیم کو، موسیٰ کا موسیٰ کو، عیسیٰ کا عیسیٰ کو، محمد کو محمد ہے۔ ابن عباس کا اثر کہ ہر زمین پر ایک آدم ہے، ایک نوح ہے، ایک محمد ہے۔ اب اس پر سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں تو خاتم النبیین کون سے محمد ہوں گے؟ 7ویں زمین والے یا پہلی زمین والے؟ تو بہت سے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، بھی حدیث ٹھیک نہیں، انکار کر دیا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں صحابہ ہمارے بڑے ہیں، ہم صحابہ کی بات کا انکار نہیں کرتے، معنی ایسا بیان کریں جس پر کوئی اشکال ہی نہ ہو۔
ہمارے قابل کا ذوق ہے اور آج دکھ ہمیں اپنے طلباء پر ہوتا ہے اور سطحیت والے علماء پر ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ کی کوئی عبارت اگر بظاہر قرآن حدیث سے متعارض ہو، ہم مشائخ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے مشائخ کی بات قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم سمجھے نہیں ہوتے کہ یہ بات ہے کہ کس آیت کے مطابق ہے، کہ ہمارے سامنے سارے دلہ تو نہیں ہوتے نا، جیسے غیر مقلد کسی مسئلہ پیش کرتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ایک حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ حنفیہ کا مسئلہ اس حدیث کے خلاف، اس کے خلاف نہیں ہوتا اور 10 کے مطابق ہوتا ہے، اس ایک حدیث میں تعلیل ہوتی ہے۔ جس طرح سورۃ تسلیم میں ہے نا، اگر فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہم مسئلہ نہیں چھوڑتے بلکہ کہتے ہیں یہ حدیث مؤول ہے یا مرجوح ہے یا منسوخ ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو مسئلہ نہیں چھوڑا حدیث پہ بیعت کرتی ہے، ہم کہتے ہیں مجتہد کی شان ہے، یہ عام بندے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو نبوی رحمۃ اللہ نے جو پوری تفسیر بیان کو تو میں عرض نہیں کرتا، وقت تھوڑے اس کو اچھی خاصی وقت چاہیے تعزیر الناس کو، میں الحمدللہ تعالیٰ نبوی کے علوم کو اتنا آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ شاید آپ درسگاہ میں بھی اتنا آسان نہ بیان کریں جو میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تعزیر الناس اتنی مغلق کی عبارت ہے، کتاب میں قاضی رحمہ اللہ فرماتے جب تک میں نے سبق کرنی پڑی مجھے سمجھ نہیں ہے، اور میں ایسی گاڑی میں چلتا اس سے مطالعہ کر کے آگے اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ اپنے اکابر کی جوتوں کی برکت ہوتی ہے اور اکابرین کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے زور دیتا ہوں اپنے علم پہ ناز کرنے کی بجائے اپنے اساتذہ کے علم پر اعتماد فرمائیں، اس سے فائدہ زیادہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علماء وارث ہیں انبیاء کے، تو یہ نہیں فرمایا کہ عابدین وارث ہیں نبی کے۔ عابد کو وارث نہیں کہا، عالم کو وارث کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا اصل کمال کمال علم ہے، اصل کمال کمال عمل نہیں ہے۔ نبوت کا اصل کمال علم ہے، اصل کمال عمل نہیں ہے۔ اس پہ دلیل تو کئی ہے لیکن عقلی دلیل کیا ہے؟ نبی کے کمالات میں کوئی امتی نبی سے فائق نہیں ہوتا۔ جو نبوت کے کمالات ہوتے ہیں نا، کمالات نبوت میں کوئی امتی نبی سے فائق نہیں ہوتا، یہ ضابطہ ہے۔ اب اگر عمل نبی کا کمال ہوتا تو امتی کتنے ہیں جن کے اعمال نبی سے بڑھ جاتے ہیں؟ کتنے امتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے قرآن پڑھے؟ ایک مرتبہ قرآن ختم ہوئے۔ پھر پورا قرآن ملے گا تو پھر ہی ختم کریں گے نا۔ جب پورا قرآن 23 سال میں ملا ہے تو پڑھے گا کتنی بار؟ اور امتی کتنا ہے جو کتنے مرتبہ قرآن پڑھتا ہے؟ اب جب عمل میں زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیے، امتی 50 کرتے حج جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمریں ہیں اور امتی ایک دن میں 10 عمریں کرتے ہیں وہاں جا کے، لیکن پھر بھی معلوم ہوتا ہے عمل یہ کمال نبوت نہیں ہے، علم کمال نبوت ہے۔ اس لیے عالم کو نبی کا وارث قرار دیا ہے، عامل کو نبی کا وارث قرار نہیں دیا۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کا جو کہ کمال علم ہے اس لیے عمل میں بظاہر امتی نبی سے بڑھتا ہے، حقیقت میں امتی نبی سے عمل میں بڑھتا نہیں ہے۔ کمیت میں امتی کا عمل زیادہ ہوتا ہے، کیفیت میں نبی کا عمل پھر بھی امتی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل کا مدار ہے تواضع، خشوع، عاجزی، تذلل۔ جس عمل میں جس قدر تواضع زیادہ ہوگی اسی قدر اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ عمل کا وزن کثرت سے نہیں بڑھتا، تواضع سے بڑھتا ہے، اور تواضع کا مدار کس پر ہے؟ عظمت پر ہے۔ مثلا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب مدرسے میں بہت سارے طلباء ہیں، لیکن ہر طالب علم میرا احترام برابر نہیں کرے گا۔ جو میرا شاگرد ہے، میرے سبق میں بیٹھا ہے، اس کے انداز میں ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور جس کے ذہن سے کوئی خطیب آتی ہے جلسے کرتا ہے ہمارے مدرسے میں آ گیا، کوئی طالب علم سمجھے گا دیکھو ہمارے مدرسے میں ہمارا سبق پر بات کیا، دیکھو نقصان ہوئے، مختلف ذہن ہوں گے نا۔ اب زیادہ عزت کون کرے گا؟ جس کے دل میں عظمت ہے۔ اور عظمت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھنا، عظمت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، بندہ کون ہو۔ اور معرفت کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے بارے میں علم ہو۔ حضرت فرماتے ہیں عبادت کا مدار ہے تواضع پر، تواضع کا مدار ہے عظمت پر، عظمت کا مدار ہے معرفت پر، معرفت کا مدار ہے علم پر۔ تو چونکہ نبی کا علم سب سے بڑا ہوتا ہے اس لیے نبی کے عمل میں تواضع اتنی ہوتی ہے کہ نبی کا ایک سجدہ ہو امت کے اربوں سجدوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو کمیت میں چھوٹا ہوتا ہے، کیفیت میں بہت آگے ہوتا ہے۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ طالب علم میں کب آپ نے منصب علم پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کرنا ہے؟ طالب علمی میں آدمی شکوے کرتا ہے اور جب استاد پہ شکوے سنتا ہے، اس لیے زمانہ طالب علم میں شکوے کرنے کی عادت چھوڑ دیں، ورنہ بعد میں آپ کو سننے بھی پڑے گی۔ جتنے شکوے کیے ہوتے ہیں نا اتنے پھر بعد میں سننے ہوتے ہیں۔ تو ابھی آدمی باتیں کرتا ہے، بعد میں باتیں سنتا ہے۔ آپ کی کرنے کی عمر ہے، ہماری سننے کی عمر ہے، تو یہ چلتا ہے ہر آدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں صحیح عطا فرمائے، آپ کے بدلے سے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو آپ کے دورہ حدیث کے تمام طلباء جن نے یہ پڑھی ہے، دیکھیں نا اس میں آپ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں
کہ کسی بھی استاد سے حدیث پڑھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. قراءۃ علی الشیخ، شاگرد پڑھے اور استاد سنے، جیسے ابن تبارک پڑھی اور میں نے سنی، اسے قراءۃ علی الشیخ کہتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے سماع من الشیخ. سماع من الشیخ کا معنی کیا ہوتا ہے استاد پڑھے شاگرد سنے. اور تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے قرئ علیہ و انا اسمع، یعنی نہ شاگرد پڑھتا ہے استاد کے، نہ استاد پڑھتا ہے شاگرد کے لیے، وہ پڑھ رہا ہے استاد سن رہا ہے اور باقی مجمع بیٹھا سن رہا ہوتا ہے. ایک تو پڑھ رہے ہیں نا، ان نے حدیث پڑھی اور میں نے سنی، اسے کہتے ہیں قراءۃ علی الشیخ. میں پڑھوں اور یہ سنیں، اسے کیا کہیں گے سماع علی الشیخ. اور اگر ہمارا دونوں کا معاملہ ہو گیا سماع اور قراءت کا، اور جو باقی ہیں نہ ان پر قراءت ہو رہی ہے نہ عام بندے پر سماع، وہ تو ویسے بیٹھے تھے اور سن لی ہے، اسے کہتے ہیں قرئ علیہ و انا اسمع. استاد بھی پڑھا گیا، پڑھی حدیث ہم بھی سنی تھی. اس لیے اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو سماع علی الشیخ ملتا ہے، کسی کو قراءت علی الشیخ ملتا ہے اور کسی کو قرئ و اسمع، تینوں سلسلے ہمارے چلتے ہیں. تو ہمارے اس درجے کے دورہ حدیث کے طلباء جو ہیں شریک ہیں، تو میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں جس طرح میں نے مشائخ سے پڑھی ہے. اللہ آپ کے علم کو قبول فرمائے، اللہ مزید اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے علوم میں برکت عطا فرما، ہمارے صالح متقبل عطا فرما، علم نافع عمل صالح اے اللہ، اور اس کے واسطے طیب عطا فرما. میں طلباء سے خوب دین کا کام لے اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. ان کے اساتذہ کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرما.